دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن قرآن پاک کے یہ خفیہ الفاظ جس کے معنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سوا کسی کو نہیں بتائے، قرآن پاک کے یہ خفیہ کلمات آپ لوگ آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک بار پڑھ کر دیکھو۔ گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، دولت رزق سب چیزیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو بے شک ان کلمات کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن ایک ایسے قرآنی الفاظوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کے بغیر قرآن پاک ہی نامکمل ہے، کیونکہ جو شخص بھی ان الفاظ کو اپنی زبان سے صرف 41 بار پڑھ لیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے صرف ایک بار لکھ کر گھر کے اس جگہ پر رکھ دیتا ہے، دولت کی ریل پیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نظر بد، جادو، جنات کے اثرات سب کچھ چیخیں مارتے ہوئے آپ کے گھر سے باہر نکل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی اور رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ جو بندہ بھی اس ماہ محرم الحرام کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، وہ اس بات پہ ذرا نظر ثانی کر لے۔ بے شک ماہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو صرف کربلا کے واقعے کے توسل سے جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بہت حد تک کہ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو اس مہینے میں ہوئے، جیسے کہ دنیا اسی مہینے میں قائم کی۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو محرم الحرام کے مہینے میں ہی پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو کیلہے بنا کے ٹھوک دیا۔ اسی طرح قیامت بھی اس ہی مہینے میں آئے گی، یعنی اس دنیا کی شروعات اور اس دنیا کا اختتام دونوں محرم الحرام کے مہینے میں ہی ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحتاً اشارہ فرما دیا کہ یوم عاشورہ کے دن ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ اور وہ جمعہ کے دن ہوگا، وہ جمعے کے دن 10 تاریخ آئے گی۔ اس دن اللہ رب العزت قیامت کو ظاہر فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں اشارہ ملتا ہے، جیسے عید الفطر جمعے کے دن پڑے گی، اسی طرح عید الاضحیٰ بھی جمعے کے دن پڑے گی، اور اسی سال ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا دن جو ہے وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی آ جائے گا۔ ایک ہی سال میں جب یہ تینوں دن جمعے کے دن میں آ جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا روز ہوگا۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اس مہینے میں بہت سارے نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے خلاف فتح ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی امت سے، جو ان کی امت تھی گناہگار امت، گناہگار تو نہیں کہیں گے، بدکار کہیں گے، اور وہ اپنے نبی کی جو ہے وہ تعظیم بھی نہیں کرتی تھی۔ اللہ والوں، ایک خوبصورت بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی، اس کے باوجود بھی چند لوگ ہی دار اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو تھے ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصلی نام ہے وہ عبد الغفور ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ معلومات ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں، کیونکہ آج ہمارے بچوں کو کرکٹرز کے نام تو پتہ ہے، وہ جانتا ہے وراٹ کوہلی کون ہے، بابر اعظم کون ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ ہمارے اگر دین اسلام کا کوئی پہلا مؤذن تھا تو وہ کون تھا، ہمارے دین اسلام میں وہ کون تھا جس نے قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر لکھی۔
अशरा मुबश्शिरा सहाबा कौन थे, अशरा मुबश्शिरा कहते किसे हैं, यहाँ तक भी लोगों को मालूमात हासिल नहीं। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख है और बुध का दिन है। एक ऐसा मैंने आपको कलिमात बताए जैसे अलिफ लाम मीम यासीन, आपने ये पढ़ने हैं, यासीन पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ यासीन, ये कलिमात आप लोगों ने पढ़ने हैं, ये कुरानी लफ्ज आप लोगों ने पढ़ना है। और आज एक कुरानी सूरत भी आपने पढ़नी है, जो वजीफा में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करते ही चंद दिनों के अंदर मोजज़ात अपनी आंखों से देखेंगे। ये सूरत पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, रब की जात आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगी, हर दुआ कबूल होगी। आपने करना क्या है, बस माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख बुध के दिन ये कुरानी लफ्ज और ये कुरानी सूरत सिर्फ 17 बार, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके के साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। जो लोग मुहर्रमुल हराम के 16 दिनों को ज़ाया कर चुके हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इस दिन इस अमल, इस वजीफे को पढ़े और अपनी जो आपकी दुनियावी और आखिरत की जो भी आपकी आजमाइशें हैं उन सब में आसानियां इख्तियार फरमा लें। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि जो शख्स भी इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है, दोबारा कभी उसे किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह वालों, ये महीना हुर्मत वाला महीना है, ये महीना ताजीम वाला महीना है, ये महीना अहले बैत का महीना है, ये महीना शहादतों का महीना है। अल्लाह वालों, 10 तारीख यौम आशूरा को इमाम हुसैन की शहादत वाक़ई हुई और जुल्म सिर्फ 10 तारीख तक के नहीं था, उसके बाद फिर जो जुल्म सितम हुआ उसकी नज़ीर नहीं मिलती। दुनिया ने कभी ऐसा जुल्म ना पहले देखा था ना बाद में कभी देखेगी, जो जुल्म उस दिन अहले बेते अथर पर हुआ। और सोने पे सुहागा वाली बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत ने हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया। और उनके पहले के चंद कलिमात में आपको बता देना चाहता हूँ। जब हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जब आप अपनी जो 72 का आपका लश्कर था, 72 आपके घर वाले थे, उनको खुतबा दे रहे थे और उस वक़्त यजीदी आए और कहा कि हुसैन जंग करो, खुतबा छोड़ो, नमाज के चक्करों में ना पढ़ो, हमारे जुमा लेट हो रहा है। अल्लाह वालों, ये वही लोग हैं जो पहले इमाम हुसैन को शहीद करेंगे और बाद में जाके फिर वो जुमे की नमाज पढ़ेंगे और उसके अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद ये पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, ऐसों पर लानत रोजाना भेजनी चाहिए, रोजाना। मैं डेली अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद बताएं, ताकि उनको पता चले कि जो यजीदी थे उन्होंने कितना बुरा जुल्म सितम करा कि आज भी हमारे दिलों में नफरतें उनके लिए जुनून की तरह हमारे खून में दौड़ रही हैं। इतनी हम लोग नफरत करते हैं। अल्लाह वालों, ये महीना अहले बैत की कुर्बानियों का महीना है, ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। इस महीने में अपने तकदीर के तमाम बंद दरवाजे अगर आप लोग खुलवाना चाहते हैं तो बिलखुसूस इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से करिएगा। कोई खुशकिस्मत ही बंदा होगा जो आज बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा। अगर मेरे रब्बे करीम ने चाहा तो शाम तक, इंशाअल्लाह सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक आसानियां हो जाएंगी, शाम को पढ़ेंगे तो रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, इराक, लबनान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह मुहर्रमुल हराम की 17 तारीख बुध का दिन आ जाए, आपने इस वजीफे को पढ़ लेना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। रात को 9, 10, 11, 12 भी बज जाए तो फिर भी आप लोग इस वजीफे को छोड़िएगा नहीं,
اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، باوضو مصلی پر بیٹھیں اور ایک بار سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور اللہ والوں، یوں محسوس کریے گا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، نہ وقت کی کوئی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید۔ میں نے آپ کو جسے پہلے بتایا تھا، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک کی غیبی مدد اس کو نصیب ہوگی۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ رب کریم کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کا ایک نام یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، جن کو بے اولادی کی بندش ہے، جن کے کاروبار میں بندش ہے، جن کی بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے، جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کے دن یا قہارو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے، بس یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا قہارو پڑھتے ہی انسانی روپ میں فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے تمام بگڑے کام سنوار جائیں گے۔ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی غیبی مدد ہو رہی ہے، آپ کے پسینے نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے راستوں سے پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ہٹا لی جائیں گی۔ صرف 11 بار یا قہارو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا قہارو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلایا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یا قہارو صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروا لیا، بندشیں ٹوٹ گئیں، نثر، حسد، جادو، جنات کے اثرات جل گئے، آپ کی تمام جان چھوٹ گئی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پہ قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔
یہ قرآن سورت جو کہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ سورت جو رب کی لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ایسی حاجات جو ناممکن ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی گی، جس کو عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اگر میرے رب نے چاہا تو آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے، اتنی قبولیت کا دن ہے، اتنا مقبول اور خاص دن ہے کہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 17 بار 17 بار سورت الفاتحہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی 17 حاجات فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ پڑھ کر دیکھ لے، اللہ کریم ایسے ایسے راستوں سے نوازے گا، ایسی ایسی غیبی مدد سے نوازے گا کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سورت الفاتحہ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا ایک بار سماعت توجہ کے ساتھ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں، اس طریقے سے سورت الفاتحہ شریف کو آپ لوگ دوسرے نمبر پہ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 17 بار 17 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ ہی ہے اور آج بدھ کا دن ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سورت الفاتحہ 17 بار پڑھنی ہے۔ کوئی گھر میں بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں۔ رزق جو بھی معاملات ہیں، رزق کی بندشیں ہیں جو بھی ہیں، انشاءاللہ سب میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ سورت الاخلاص کا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، اس کی نظیر بھی دوسری نہیں ملتی۔ اللہ والوں، سورت الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورت الاخلاص کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب اور 10 شہیدتوں کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورت الاخلاص کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس سورت کو بھی 17 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 17 بار آپ لوگ سورت الاخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد صرف ایک قرآن پاک کا لفظ ہے، ایک کلمہ ہے جسے یاسین کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف یاسین یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، صرف یاسین پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یاسین ایک بار ہو گیا، یاسین 2 بار ہو گیا، یاسین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یاسین کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آخری میں آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الف لام میم پڑھنے والا کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ الف لام میم صرف 70 بار 17 ٹائمز 70 بار 70 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں ایک بار اپنے ہاتھ سے صاف کاغذ پہ یاسین اور الف لام میم لکھیں، لیکن ان کو لکھنے سے پہلے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھنی ہے، اور پھر اس کو آپ لوگ اپنے گھر میں لٹکا لیں۔ اس طریقے سے لٹکائیے گا کہ ہوا آئے تو وہ گھومے۔ جیسے جیسے اس پر ہوا لگ کر جائے گی، اللہ پاک آسانیاں فرماتا چلا جائے گا، بندشیں کٹتی چلی جائیں گی، آپ کی جو رستے کی رکاوٹیں ہیں وہ ہٹ جائیں گی، اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر 5 بار یا 7 بار یا 3 بار بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں سے غلطی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ لوگوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو پھر یہ موقع آپ کو اگلے سال ہی ملے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں کے گھروں میں انشاءاللہ العزیز خوشیوں کی لہریں دوڑ جائیں گی۔ اللہ پاک برکتوں کا نزول فرما دے گا، ایسی آسانیاں فرمائے گا کہ دوبارہ کبھی آپ لوگ پریشان انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا
اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض کرے، آپ کو حلال ذرائع عطا فرمائے، گھر کی تمام بندشوں سے کاٹ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو امان میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مردبہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔